شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا میرا قصہ اللہ کے پیارے پیغمبر اور برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کن حالات میں، کس طرح آپ علیہ السلام ظالم بادشاہ فرعون کے گھر میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 51 تا 53 میں کچھ اس طرح کیا ہے: اس کتاب قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنے مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وقت میں مصر کے بادشاہ ولید بن ریحان سے کچھ سرزمین لے کر اپنے بھائیوں کو رہائش پذیر کیا تھا تاکہ وہ آرام سے رہیں۔ یہ تمام قبیلہ یعقوب علیہ السلام کا پیروکار تھا اور یہ لوگ بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نسب موسیٰ بن عمران بن قیس بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مصر کا بادشاہ ولید بن ریحان جو کہ فرعون تھا نے یوسف علیہ السلام کے بعد ملک میں سرکشی کرنا شروع کر دی اور وہاں کے رہنے والوں پر ظلم اور ستم شروع کر دیا اور وہاں کے لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ فرعون سرزمین میں سرکشی کرنے لگا، ظلم اور زیادتی پر اتر آیا۔ اس نے دنیا کی سرزمین کو ترجیح دی اور واحد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے منہ موڑ لیا اور اپنی رعایا کو مختلف حصوں اور فرقوں میں تبدیل کر دیا، تقسیم کر دیا، اور بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا جو کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ فرعون کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور اس نے اہل مصر اور فرعون کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا، اور اہل مصر اور فرعون کے گھر والے سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ فرعون گھبرا کر خواب سے بیدار ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرعون نے کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں اور دیگر ماہرین کو محل میں دعوت دی اور ان سے خواب کی تعبیر مطلوب کی، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اہل مصر اور آپ کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ فرعون کے دل میں اس بات کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ فرعون اسی ٹائم حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لڑکے ہیں ان کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ فرعون نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے کہ جائیں اور گھر گھر جا کر بنی اسرائیل کے پتہ کریں کہ وہاں پہ حاملہ عورتوں کے متعلق اور ان کے بچے جنم دینے کے اوقات پتہ کریں، جس سے وہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اسی ٹائم اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون نے پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کے وجود میں آنے سے پہلے دیا تھا۔ فرعون کی یہ تدبیریں تھیں اور ادھر اللہ تعالیٰ کی تدبیریں تھیں۔ اس طرح فرعون ظالم بادشاہ نے ظلم کیے اور ان پہ پیدا ہونے والے جو بنی اسرائیل کے بچے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت بڑی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تدبیر کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تدبیر کہ اے ظالم بادشاہ فرعون، تو جسے اپنی کثیر افواج اور اپنے اقتدار کی طاقت پر غرور کرتا ہے، اس سے عظیم بادشاہ خالق کائنات کی تقدیر کو تو بدل نہیں سکتا۔ اللہ کا حکم اور فیصلہ ہو چکا ہے، تو خود ہی فرعون اس بچے کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اور پرورش کرے گا، وہ تیرے ہی گھر میں کھائے گا۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ قتل عام ہونے لگ گیا، تو قبطیوں نے شکایت کی کہ اے فرعون، اگر اس طرح قتل کے معاملات جاری رہے تو خطرہ لاحق ہے کہ تیرے بنائے ہوئے اصول کی وجہ سے کہ بڑے مر جائیں گے اور بچے قتل ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو جو یہ کام کر رہا ہے، جو ہم کام نیچ کام بنی اسرائیل سے لیتے تھے، وہ ہمیں خود کرنے پڑ جائیں گے۔ تب فرعون کو سوچ آئی اور فرعون نے اپنے حکم میں تبدیلی کر دی کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔
اس طرح ہارون علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سال وہ ہوتا ہے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوتی ہے جس سال قتل کرنے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت فکر مند تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ پر حمل کی علامات ظاہر نہ کی۔ اس طرح آپ کی والدہ نے آپ کو پوشیدہ رکھا، اور آپ حمل کے دوران یہ بات چھپی رہی، کسی کو پتہ تک نہ چلی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو چھپا کے رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈال دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے دریائے نیل کے کنارے پر رہتے تھے۔ آپ کی والدہ نے صندوق بنایا آپ کے لیے، اور اس میں آپ کو سما دیا، اور اس کے ساتھ ایک رسی باندھ دی۔ دودھ پلانے کے لیے آپ کی والدہ آپ کو باہر نکالتی تھیں، اور جب فرعون کے باشندے آتے تھے تو آپ کی والدہ رسی کا ایک کونا پکڑ کر صندوق کو باندھ کر آپ کو اس میں رکھ دیتی تھی، اور صندوق دریائے نیل میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جب یہ باشندے دور جاتے تھے تو آپ کی والدہ آپ کو باہر نکال لیتی تھی، کیونکہ یہ معاملہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا تھا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ایزاخا یا ایزاخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا جائے، اور غم اور خطرہ محسوس نہ کریں۔ اگر یہ بچہ دور بھی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو تیرے پاس پہنچا دے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ انعامات کیے آپ کی والدہ پر اور آپ پر کہ آپ دونوں کو ملایا تھا۔ ایک دن آپ کی والدہ صندوق کے ساتھ رسی باندھنا بھول گئے، اور آپ کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ جیسے ہی بہایا تو آپ دریائے نیل میں بہتے چلے گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے تعاقب کے لیے آپ کی بہن کو بھیجا کہ آپ کو تعاقب کرے۔ اس طرح صندوق چلتے چلتے فرعون کے محل کے قریب جا پہنچتا ہے، اور وہاں پر موجود لونڈیاں جو حضرت آسیہ کے ساتھ تھیں نہا رہی تھیں، تو انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو صندوق اٹھا لیا اور حضرت آسیہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھیں۔ آپ کا نسب آسیہ بنت مزم بنت عبید بن ریحان بن ولید تھا۔ بعض کی رائے کے مطابق حضرت آسیہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی عظمت اور مقام کے بارے میں روایات اس طرح ہیں کہ روایات حضرت مریم کے واقعے میں جو ہم ذکر کریں گے آگے، کیونکہ آپ دونوں جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہوں گی۔ لونڈیوں نے جب یہ صندوق حضرت آسیہ کے حوالے کیا تو آسیہ علیہ السلام کی جب نظر آپ پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے۔ ان کے دل میں اسی ٹائم آپ کی محبت اور شفقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب فرعون کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آسیہ اس بچے کو گھر لے آئی ہیں تو فرعون نے قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کو بچا لیا اور کہا کہ اے فرعون، یہ بچہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اے آسیہ، یہ بچہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی نہیں۔ اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا کہ یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی دونوں کی ٹھنڈک ہوگا تو فرعون کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لا دیتا۔ اس طرح فرعون نے حضرت آسیہ کی مزاحمت کرنے پر آپ کو چھوڑ دیا اور بچہ آپ کے محل میں ہی رہ گیا اور پرورش پالنے لگ گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں ہی رہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے ان کے گھر میں گئے تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کے لیے دودھ اور کھانے کا بندوبست کیا۔ وہاں پر موجود عورتوں نے آپ کو کھانا پیش کیا، دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن اس بچے نے کسی بھی عورت کے پسان کو منہ تک نہ لگایا، اور حضرت آسیہ پریشان ہو جاتی ہیں اور آپ کو بازار میں ان عورتوں کے ساتھ بھیج دیتی ہیں تاکہ کوئی عورت تلاش کی جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غم میں نڈھال ہو جاتی ہیں اور عین اس موقع پر پہنچ جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر دیا تھا، اور اس صبر کی بنا پر آپ کی جو بہن
थी जो आपके ताक़ुब में आई थी, वो ताक़ुब करते करते बाज़ार पहुंच जाती है। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाज़ार में होते हैं और औरतें उनके साथ होती हैं जो ढूंढ रही होती हैं ऐसी औरत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाए। इस तरह जब आपकी बहन की नज़र आप पर पड़ती है तो वो देखती हैं, तो उन्होंने आपकी पहचान न की और कहा कि मैं आप लोगों को एक ऐसी औरत के बारे में न बता दूं जो आपकी खैर ख्वाह भी होगी और दूध भी पिलाएगी। तो इस तरह हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के पास आपकी बहन पहुंच जाती है और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम तलब करती हैं। आपकी वालदा जब आती हैं तो वो आपको जैसे ही दूध पिलाती हैं तो आप फ़ौरन दूध पीने लग जाते हैं। इस तरह हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम खुश हो जाती हैं और आपकी वालदा से कहती हैं कि आप हमारे घर में ही रह जाएं। लेकिन हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को ये मालूम नहीं था कि ये आपकी वालदा हैं। आपकी वालदा ने इनकार किया और कहा कि मेरे घर में खाविंद और बच्चे हैं, मुझे उनकी देखभाल करना होती है, आप इनको मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दें। इस तरह अल्लाह ताला की करम नवाजी और इनामात से आप अपनी वालदा के पास पहुंच जाते हैं और फ़िरौन के घर में ही रैश पजीर रहते हैं और फ़िरौन के घर में ही परवरिश पाते हैं। आप हज़रत आसिया आपको इस औरत के साथ भेज देती हैं जो कि आपकी वालदा होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह फ़िरौन के घर में आते हैं, रैश पजीर होते हैं और फ़िरौन जो कि आपका और अल्लाह का दुश्मन था, उन्हीं के घर में आप परवरिश पाते हैं। ये वाक़या था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जो आज हमने बयान किया है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम जब एक लड़के का कत्ल करते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं और लड़ने की वजूहात और कत्ल करने की वजूहात के बारे में हम बताएंगे। अब तक के लिए हमारा किस्सा यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है और आने वाली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त तलब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।